ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے بیانیوں کو ابھی اور بہت ساری کلا بازیاں لگنی ہیں۔ وہ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے، پھر وہ اس سے ہٹے، امریکی سازش سے ہٹے، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صادق تھے اور جعفر تھے، اور یہاں غدار تھے، اور یہاں پہ ہیڈلرز تھے۔ ان کا اشارہ عام طور پہ جنرل باجوہ کی طرف ہوتا تھا۔ وہ اس سے ہٹے، پھر گلہ کیا کہ اگر عدم اعتماد ہو رہا تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں، جس طرح ماضی میں ان کی مدد کرتے رہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے فیض حمید کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تو مجھے لگا یہ ہے کہ اس وقت سے میرے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو عمران خان نے کہ اتحادی مونس الہی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بیانات اور انٹرویو سامنے آئے۔ مونس الہی نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد انہیں فون کال آئی یا انہوں نے فون کال کی، اور انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا، ان سے مشورہ کیا گیا کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور انہیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ تو انہیں مشورہ دیا گیا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور غالباً پی ڈی ایم کے ساتھ جانا یا نواز شریف اور اس کے خاندان یا نون لیگ کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی ان پر کہ انہیں ایک اور فون آیا۔ سنا ہے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کا تھا، کیونکہ فوج فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور غیر سیاسی ہو گئے ہیں، تو لہذا کسی ریٹائرڈ شخص سے فون کرایا گیا کہ جنرل باجوہ کا یہ خیال ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں، اور وہ پھر عمران خان کو ملنے چلے گئے، اور انہیں وہاں پہ انہوں نے اتفاق کر لیا، عمران خان نے انہیں پنجاب کی چیف منسٹری سونپنے کے بارے میں۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور انٹرویو آیا ہے جناب پرویز الہی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں، اور وہ حکم کریں گے تو وہ 1 سیکنڈ میں دیر نہیں کریں گے، 1 منٹ کے اندر اندر وہ اسمبلی توڑنے کی درخواست بھیج دیں گے، کی ایڈوائس بھیج دیں گے گورنر کو۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ تو بات ہے فیصلے کی بندش کی، فیصلے کی، عمران خان کے فیصلے کے ساتھ اصولی اتفاق کی۔ لیکن انہوں نے عمران خان سے بات کی ہے، اور عمران خان جو ہیں انہیں سمجھایا ہے کہ اس میں بڑا نقصان ہوگا، اور مارچ تک انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مارچ تک کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور مارچ کے بعد ہی انتخابات کے حوالے سے کیا انظام ہو اگلے انتخابات کا پھر بات ہوگی، اگلے 4 مہینے کوئی اسمبلی ٹوٹنے نہیں جا رہی۔ یہی خیال غالباً ان کے پی ٹی آئی کے زیادہ تر ایم پی ایس کا ہے، اور یہی خیال غالباً پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ایم پی ایس ہیں ان کی اکثریت بھی یہی چاہتی ہے۔ محمود خان بھی بہت بڑے 100 ارب روپے کے قریب منصوبے ہیں، ان پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں اگلے انتخابات میں جانے سے پہلے۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ان پر مسلط کیا گیا بزدار صاحب کو، اور اس میں فیض اور جنرل فیض حمید اور ترین صاحب شامل تھے یہ انہیں بتانے میں، اور وہ اگر فیض حمید ان کی کچھ باتوں پر عمل درآمد کرتے یا ان سے اتفاق کر لیتے تو شاید اتنی خرابی نہ ہوتی۔ اور انہوں نے کہا کہ 4 سال تک پنجاب میں کچھ نہیں ہوا، نہایت نکمی حکومت تھی، نہایت ناتجربہ کار لوگ تھے جنہیں مسلط کیا گیا، جس سے بڑا نقصان ہوا۔ اب ہمارے پاس جو وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اگلے 4 مہینے یا 5 مہینے یا مارچ تک وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں پنجاب میں، اور اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں راولپنڈی میں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اقرار کیا ہے، نام نہیں لیا ہے عہدیدار کا، مسکرائے ضرور ہے جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی ملاقات غالباً آئی ایس آئی چیف سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نام میں مت جائیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے بڑا دفاع کیا جنرل باجوہ کا، انہوں نے کہا کوئی ڈبل گیم انہوں نے نہیں کھیلی، اگر وہ ڈبل گیم کر رہے ہوتے تو مجھے کیوں کہتے، کاف لیگ کو کیوں کہتے کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں۔
اور یہ بہت بڑا دھچکا تھا پی ڈی ایم کو، خاص طور پر نون لیگ کو، جو پنجاب میں حکومت میں واپس آنے کے لیے بہت بے چین تھی، کیونکہ وہ 4 سال سے ولڈرنس میں، 3.5 سال، 3.25 4 سال سے وہ ولڈرنس میں تھے، پنجاب میں ان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا تھا، تو لہٰذا بڑی کوشش تھی، لہٰذا فوری طور پر ہم نے دیکھا کس طرح حمزہ شہباز کو لایا گیا، اور وہ پھر جو لوٹے پیدا ہوئے تھے ان کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو گئے، جو بالآخر سپریم کورٹ میں ان کے ووٹ کو رد کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پارٹی کا جو ہیڈ، پارٹی کی پارلیمنٹ پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا فیصلہ ماننا ہوتا ہے، اور پارٹی ہیڈ کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس تشریح کے بعد ان کی حکومت ٹوٹ گئی اور چودھری پرویز الہی کی حکومت بحال ہو گئی۔ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی، میں اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری کو بھی شامل کرتا ہوں، افواج کو بھی شامل کرتا ہوں، اور نوکر شاہی کو بھی شامل کرتا ہوں، سول سروسز کو۔ یہ پورا ایک کمپیکٹ ہے، اس کی 3 بلاکس ہیں جو مل کر بھی، اور کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ تو ابھی جو اشارہ ملا ہے چودھری پرویز الہی کو، ان کی کمر ٹھونکی گئی ہے، انہیں تکڑا کیا گیا ہے، انہیں کہا گیا آپ کھڑے ہو جائیں۔ مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ نے جو ذمہ داری دی گئی تھی عدم اعتماد کا ووٹ لانے کی، غالباً وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا گورنر کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوٹ کرتا ہے پی ڈی ایم کو بھی کہ چودھری پرویز الہی کی حکومت برقرار رہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑ پائیں عمران خان، کیونکہ اب عمران خان کا لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد، جو کہ انہوں نے بہت زبردست مہم چلائی تھی، اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل موبلائزیشن کی تھی، ان کا بیانیہ بھی بہت بکا تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ راول پنڈی پہنچے تو ان میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ، حالانکہ ان پہ جو قاتلانہ حملہ تھا وہ زخمی حالت میں ہونے کے باوجود وہاں پہنچے تھے، لیکن وہ پھر اسلام آباد کی طرف نہیں گئے، اور وہ ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے صرف یہ بات رہ گئی کہ وہ کہیں کہ ہم پنجاب کی اور سندھ کی اسمبلیوں سے نکل جائیں گے یا توڑ دیں گے ان اسمبلیوں کو۔ لیکن عمران خان نے جب اس کے بعد مشاورت کا سلسلہ شروع کیا تو انہیں ڈرایا گیا کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، اور آپ کی جو حفاظت ہو رہی ہے، جو پنجاب میں آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، اور پنجاب میں جو کام کیے جا رہے ہیں، اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ پنجاب میں حکومت توڑیں گے یا اسمبلیاں توڑیں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے عمران خان دیکھ چکے کہ ان کی مرضی کا پرچہ بھی درج نہ ہوا۔ یہ چودھری پرویز الہی غلط کہہ رہے ہیں کہ جج کے خلاف تو باقی پرچہ نہیں ہو سکتا، لیکن کسی سرونگ آرمی آفیسر کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ فوج کہہ سکتی ہے کہ ہم خود اپنے سرونگ افسر کی تفتیش کریں گے، اور اسے خود ہی اپنی جو کارروائی ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی اپنا ایک سسٹم ہے اندر فوج کے اندر، اس میں ہم اسے ٹرائی کریں گے۔ لیکن باہر کا پرچہ تو کیا جا سکتا ہے، اور وہ پرچہ نہ ہوا۔ انہوں نے یہ توجہ پیش کی کہ ہم نے کہا تحریک انصاف والوں کو اپنا ایس پی لگا لیں، اپنا ایس ایچ او لگا لیں، اپنے باقی سارا عملہ بھی لگا لیں، لیکن وہ اس پر کسی تجویز کے ساتھ سامنے نہیں آئے، کیونکہ چودھری پرویز الہی جانتے تھے کہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ ایک حد تک ان کی حکومت کی رٹ کو مانے گی، ایک حد سے زیادہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کوئی بھی کرے گا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات والا ہی جو تھی جے آئی ٹی جو پنجاب کی تھی، وہ پولیس کی، اب وہ ابھی تک کام شروع کر نہیں پائی ہے۔ جو سی سی پی او تھے انہیں بالآخر سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں، اس کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن تفتیش کہیں آگے بڑھتی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس دوران میں جو تھپکی ملی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اب اس میں ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی مجبوری بھی ہے کہ اگر وہ چودھری پرویز الہی کا ساتھ چھوڑتی ہے اور ان کے لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں تو چودھری پرویز الہی کو پی ڈی ایم کی پارٹیز یعنی نون لیگ بنیادی طور پر اور پیپلز پارٹی، وہ دونوں ان کی حمایت کر سکتے ہیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بڑا مسئلہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کا ہے کہ
کہ یہ اسمبلیاں قبل از وقت نہ ٹوٹیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے پی ڈی ایم کے لیڈرز کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑی گئیں تو پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گی، شاید الیکشن کرانے پڑیں گے، لیکن ان کا خیال یہ بھی تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، یہ عمران خان کی بڑکیں ہیں، یہ عمران خان نے فیس سیونگ کے لیے ان کے بعد جب پنڈی میں جلسے میں کچھ کہنے کے لیے ریلی گیا تھا لانگ مارچ کے آخر میں، تو انہوں نے یہ بات ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے کر دی، لیکن در حقیقت اس کے لیے ان کی اپنی پارٹی اور اتحادی خاص طور پر کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی تیار نہ تھے۔ تو جب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ڈبل گیم نہیں کھیلی جنرل باجوہ نے، وہ تو بلکہ ایک اور رپورٹ آئی جو جس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ اور اتحادیوں کو بھی، ایم کیو ایم کو اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو ووٹ دیں یا عمران خان کے خلاف ووٹ نہ دیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت ایک پیرالائسس کی صورتحال تھی، مکس سگنل جا رہے تھے، لہذا اتحادی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے پی ڈی ایم کے ساتھ، جو عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے اتحادی تھے وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس مکس سگنل جا رہے تھے۔ اس وقت ڈیوائیڈڈ تھی اسٹیبلشمنٹ، ایک طرف سے ایک پیغام جا رہا تھا، دوسری طرف سے دوسرا جا رہا تھا۔ اور چودھری پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ نہ ڈبل گیم کھیلی ہے باجوہ صاحب نے، ورنہ باجوہ صاحب ہمیں کیوں عمران خان کی پارٹی کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف جانے سے کا کیوں کہتے، یہ راہ کیوں دکھاتے؟ اللہ کا فرشتہ وہ بن کر آئے اور انہوں نے ہمیں صحیح راستہ سجایا اور ہم عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے اور پنجاب کی حکومت بنائی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت بہت نکمی تھی بزدار کی، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس عرصے میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں گے اس سے جو ہم کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا۔ وہ اب اربوں روپے کے منصوبے کر رہے ہیں، گجرات میں بہت کام کروا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو بھی ترقیاتی اسکیمیں مل رہی ہیں، اور 22 لاکھ کے قریب پنجاب میں صحت کارڈ سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، اور وہ گلہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے کہ جو 170 ارب روپے نہیں دیے گئے وہ دیے جائیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر نے بات کی ہے، یہاں آ کر دونوں نے خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر نے اور پنجاب کے فائنانس منسٹر نے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے وفاقی حکومت پہ الزام لگایا ہے کہ وہ انہیں ترقیہ ان کا جو حصہ ہے فائنانس کمیشن کے تحت جو ان کا حصہ بنتا ہے ریونیوز میں، وہ انہیں نہیں دیا جا رہا۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف حکومت اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ دونوں وزرائے خزانہ جو ہیں دو صوبوں کے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ترقیاتی فنڈ دیے جائیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ایم پی ایس ہیں اور خود حکومتیں جو دو حکومتیں ہیں پی ٹی آئی کی، یہ اپنی جو ہے کارکردگی بہتر بنا سکے اور عوام کے لیے خود ترقیاتی منصوبے اور پروگرام شروع کر سکے۔ اب عمران خان نے اس کے بعد ایک انٹرویو میں بڑی دلچسپ بات کی کہ لگتا ہے ڈبل گیم ہو رہی تھی، ڈبل گیم، عمران خان پہ بھی الزام لگا کہ وہ بھی ڈبل گیم کر رہے تھے، لیکن پرویز الہی صاحب نے وضاحت پیش کی اپنے محترم اور اپنے مہربان جنرل باجوہ کی بھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان بھی ڈبل گیم نہیں کر رہے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ دونوں ڈبل گیم کر رہے تھے۔ اس سے تو وہ جو سازش تھی جس میں میر جعفر اور میر صادق شامل ہوئے، یعنی فارمر آرمی چیف شامل ہوئے، وہ کہانی بھی اب ایک طفلانہ کہانی ثابت ہو چکی ہے۔ اب عمران خان کی جو سازشی نظریہ تھا سازش کا، وہ جو گھڑا گیا تھا وہ تو پٹ گیا ہے، اور اس کا رفتہ رفتہ عوام میں اس کا پروپیگنڈا، ان کے بیانیے کا اثر زائل ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اوپر سے عمران خان زخمی ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے یہاں تک کہہ دیا کہ تو اگلے 2-3 مہینے وہ کسی کیمپین کے ابھی جسمانی اعتبار سے اتنے مضروب ہیں کہ وہ شاید کوئی بڑی کارروائی، بڑی مہم نہ چلا سکیں، اور جب تک عمران خان ٹھیک نہیں ہو جاتے مکمل طور پہ، تو اس بارے میں اسمبلیاں توڑنے کے بارے میں یا اگلا لائحہ عمل کے بارے میں سوچنا قبل از وقت ہوگا۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد ہی اس بارے میں سوچا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے ایک طرف لگتا یہ ہے انہوں نے زبردست گیم کی ہے، اس گیم کے سب سے بڑے بینیفیشری مجھے لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی ہیں۔ انہیں یہ بھی خدشہ ہے
کہ اگر یہ تو ابھی انہیں موقع ہے کہ وہ 4 مہینے 6 مہینے پنجاب کی وزارت عظمیٰ میں قائم رہیں، یہی ان کا زندگی کا ایک بڑا سیاسی حاصل ہوگا آخری سیاست کے اپنے آخری حصے میں پہنچتے ہوئے، تو لہذا وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ تو غالباً چاہیں گے کہ اکتوبر تک بھی اگر انتخابات ہو جائیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا، تو لہذا وہ بات چیت بھی چاہتے ہیں اس معاملے میں، وہ بھی مارچ کے بعد شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہذا اب یہ جو پہلے تو عمران خان کا جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بڑا مسئلہ یہی تھا، کیونکہ ان کا جو اوریجنل پلان یہی تھا کہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے باجوہ صاحب کو، اور اگلی حکومت اس اسنا میں الیکشن ہو جائیں اور پھر وہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگا سکے۔ اس پر لگتا یہ ہے کہ کافی انہوں نے زور لگایا آخر وقت تک، اور خود جنرل باجوہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، اور خود عمران خان جو ہیں وہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے بننے کے حق میں نہیں تھے، حالانکہ وہ سینیورٹی میں ان کی اول پوزیشن تھی۔ اس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ خود شہباز شریف بھی اور ان کے اپنے خاص مشیر جو ہیں ملک محمد احمد، وہ بڑے کوشش میں تھے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت سٹینڈ لیا جناب نواز شریف نے، اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ہم سینیورٹی کے اصول کو ترک نہیں کریں گے، اور ہم جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پر ہمیں قطعی یقین نہیں ہے، جس طرح وہ پہلے ہم سے کر چکے ہیں۔ گویا باجوہ صاحب کا جو ٹینیور تھا 6 سال کا، اس میں نون لیگ بھی ان سے ناراض ہوئی، انہوں نے نون لیگ کی گورنمنٹ توڑوائی، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی الیکشن کیمپین میں مدد کی، اور انہیں کے لیے تحادی اکٹھے کیے گئے اور ان کی حکومت بنوائی گئی اور اسے چلایا گیا۔ اور وہ عمران خان کہتے ہیں میں تو ہر فیصلہ اس سے کرتا ہوں۔ اب عمران خان اب اپنی غلطیوں کے بڑے بڑے اعتراف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایکسٹینشن دی، لیکن انہوں نے یہ غلطی 2 بار کی۔ ایک دفعہ جب 3 سال کی مدت ان کی پوری ہوئی تو انہوں نے ایکسٹینشن دی، جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی، پھر سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی، پھر سب نے مل کر انہیں ایکسٹینشن دی 3 سال کے لیے، اور قومی اسمبلی میں وہ قرارداد پاس ہوئی جس میں ان کی ریگولرائز کیا گیا ان کی ایکسٹینشن کو۔ اب عمران خان کہتے ہیں یہ میری بڑی غلطی تھی، اور کسی صورت میں بھی آرمی چیف کی یا آرمڈ فورسز کے چیفز کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ترقیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی تھی ان کی۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی بھی ان کی غلطی تھی۔ اب وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو انہوں نے کنسٹرکشن بزنس کے لیے 2 بار ایمنسٹی کی اسکیم دی، یہ تو بہت بڑی مافیا تھا، یہ ان کی غلطی تھی، اب وہ یہ بھی مانتے ہیں۔ وہ اب یہ بھی غلطی وہ اپنی جنرل باجوہ پر انہوں نے انحصار کیا، یہ بھی غلطی تھی، ان جنرل باجوہ پر انہوں نے اعتماد کیا، یہ بھی ان کی غلطی تھی۔ غرض یہ کہ آج کے عمران خان اب ان کا ایک اور بیانیہ شروع ہو گیا ہے، وہ غلطیوں کی معافی کا ہے، اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان نے اسے آلموسٹ ایک نظریے کی صورت دے دی تھی کہ یو ٹرن لینا ایک اچھی بات ہوتی ہے، اور کوئی بڑا سیاستدان یا جرنیل یا مفکر ایک جگہ پہ جم کے نہیں بیٹھ جاتا۔ تو عمران خان تو بار بار موقع بدلتے رہے ہیں اور ہر موضوع پہ بدلتے رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے بالکل ہمیں باہر سے قرضہ نہیں لینا چاہیے، میں آئی ایم ایف سے اگر میں نے کو معاہدہ کیا ہے، میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بجائے خودکشی کرنا قبول کروں گا۔ ابھی تو معاملہ کچھ اور بھی آگے چلا گیا ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ سلوک ہوا جیسے سینیٹر سواتی کے ساتھ ہوا ہے تو میں تو خودکش حملہ آور بن جاؤں گا۔ یہاں تک ڈیسپریشن عمران خان میں آئی ہے، کیونکہ وہ بھانپ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بڑے کیسز بن گئے ہیں، بننے جا رہے ہیں، اور شاید انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے۔ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر اسد مجید جو تھے، جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے اور جنہوں نے سائفر تحریر کر کے بھیجا تھا اپنی ڈونلڈ لو سے ملاقات، امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بات چیت کا جو احوال بھجوایا تھا، اور وہ اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی آئے تھے، تو اب انہیں فارن سیکرٹری کے عہدے پہ اس سے پہلے انکار کر دیا گیا تھا، لیکن اچانک انہیں
دوبارہ سے فارن سیکرٹری کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے. وہ آج اپنا چارج آج یا کل سنبھالنے جا رہے ہیں. اور اب اس کے ساتھ ہی سائفر کے کیس میں عمران خان کو طلب کیا گیا لیکن وہ جا نہیں سکے کیونکہ وہ صاحب فراش ہیں. تو لہٰذا اب سائفر کا کیس بھی ہے, اب وہ جو توشہ خانہ کا کیس بھی ہے, اسی طرح وہ ملک ریاض والا کیس جو ہے تقریباً 50 ارب روپے کا ہے جو انہیں دیا گیا اور ان سے زمین لی گئی اور ان سے وہ یونیورسٹی جو بنوائی گئی جو کہ ابھی وہ یونیورسٹی جو ہے وہ سرٹیفائڈ بھی نہیں ہے, ایکریڈیٹڈ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی بہت کم ہیں اور وہ اس کا کوئی ایسی فنکشن نہیں ہے. لیکن ایک بڑا یہ اسکینڈل ہے کہ جو برطانیہ کی ایجنسی نے ان کے خلاف کیس بنایا تھا اور وہ 180 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 50 ارب روپے جو حکومت پاکستان کو ملنے تھے, لیکن وہ شہزاد جہانگیر صاحب جو شہزاد صاحب تھے, مرزا شہزاد جو ان کے زار تھے اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے, انہوں نے وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے ملک ریاض صاحب کے یا بحریہ ٹاؤن کے, جہاں سے وہ پیسے انہوں نے ادا کر دیے, اپنے جرمانے کی ایک قسط ادا کر دی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ان پر جرمانہ ہوا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے. تو لہذا خواتین و حضرات, بڑا مشکل عمران خان پہ وقت آنے والا ہے. انتخابات ابھی نہیں ہونے جا رہے, لیکن عمران خان کی جو بڑی دو مہم تھی کہ ایک تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی, جس کی وہ پلاننگ بہت پہلے کر چکے تھے اور وہ 10 سال تک جنرل فیض حمید کو ساتھ آرمی چیف بنوا کر وہ ایک ان کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا, اور وہ نئے آرمی چیف کو جو سینیارٹی کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر آئے ہیں انہیں نہیں چاہتے تھے, اس میں وہ ناکام ہو گئے اپنی پسند کا آرمی چیف لگوانے میں. اب وہ انتخابات کی تاریخ اپنی منشا کے مطابق بھی منوانے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے اور ان کی دونوں اسمبلیاں مجھے ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی. یہ معاملہ مارچ سے آگے خود عمران خان تیار ہیں کہ جی مارچ میں الیکشن کر لیے جائیں. وہ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اکتوبر میں الیکشن بھی ہوں گے 6 مہینے اور 8 مہینے سے انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, وہ پھر بھی الیکشن جیت سکتے ہیں, انہیں اپنی پاپولیرٹی پہ بڑا اعتماد ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے پہ کہ مشروط بات چیت کو رد کر دیا ہے پی ڈی ایم نے, لیکن پی ڈی ایم کے اندر بات چیت چل رہی ہے کہ عمران خان کو انگیج کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح کے معاشی حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کامیاب رہی ہے کہ ڈیفالٹ سے بچی ہے اور $1 ارب کی جو پیمنٹ تھی وہ کر دی گئی ہے جس پر ڈیفالٹ کا خطرہ ہو سکتا تھا. تو لہٰذا ابھی اگلے 16 مہینے میں پاکستان نے کوئی اور پیمنٹ نہیں کرنی ہے, مطلب 2024 میں جا کے بڑی پیمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے لگتا یہ ہے کہ البتہ IMF کے ساتھ بات چیت پھنس گئی ہے, حالانکہ جو یہاں پہ نقصانات ہوئے سیلاب کے حوالے سے اس کی رپورٹ ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور UNDP اور حکومت پاکستان نے مل کر وہ ایویلیوشن تیار کی, جس میں کہا گیا کہ $31 ارب کا نقصان ہوا ہے, $30 ارب کا, $31 ارب کا, اور $16 ارب چاہیے بحالی کے اور ریکنسٹرکشن کے کام کے لیے. تو اس میں IMF ابھی تک نمبرز پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریونیو میں اضافہ کیا جائے, وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم پہ لیوی اور وہ بڑھایا جائے, بجلی کے لیوی بھی بڑھایا جائے, جس پر اختلاف ہے. اور اسحاق ڈار اس معاملے پہ کافی لگتا ہی ہے کہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان اس مشکل سے نکل آئے گا. لیکن فیکٹس آر فیکٹس, حالات پاکستان کے معاشی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہیں. تو لہٰذا اب سیاسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بھی تشویش پائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی. یہ جو چودھری پرویز الہی سے رابطے ہوئے ہیں تو اس سے خطرہ ٹل گیا ہے یا ٹلوا دیا گیا ہے اسمبلیاں توڑنے کا. گو کہ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان کہہ دیں گے تو وہ 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہو.
اب مارچ اپریل تک تو عمران خان بھی چلے گئے ہیں، اور تو لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ جون کا اگلا بجٹ جو ہے جون میں جو پیش ہونا ہے وہ مشکل ہوگی پی ڈی ایم کی پارٹیز کے لیے وہ بجٹ پیش کرنا، کیونکہ وہ اگلا بجٹ بھی پچھلے بجٹ سے سختی ہوگا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام شاید ایک اور کرنا پڑ جائے جس طرح کے حالات ہیں۔ ایسی صورت میں پی ڈی ایم کی پارٹیز کے لیے اگلا بجٹ پیش کرنا اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے اگلا بجٹ پیش کرنا ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ سیاسی اعتبار سے پہلے ہی پی ڈی ایم کو بہت نقصان ہوا ہے، تو لہذا ان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کی 90 دن کے لیے وجود میں آ جائے، مئی میں یہ لوگ ریزائن کر دیں، ساری اسمبلیاں توڑنے پہ اتفاق کر لیا جائے، اور ساتھ ہی انتخابی اصلاحات پہ بھی اتفاق کر لیا جائے، اور وہ جو سرائیکی صوبے کا معاملہ ہے جس پہ تمام پارٹیاں متفق ہیں، جنوبی پنجاب صوبہ کی جو بات ہے اس پہ بھی اتفاق کرنے کی ضرورت ہوگی، اور دیگر جو قانونی تبدیلیاں اور اصلاحات کی ضرورت ہوگی وہ بھی کرنے پر اتفاق کر لیں۔ اور اگر پارٹی ساری بشمول پی ٹی آئی اگر پارلیمنٹ میں واپس چلی جائے تو یہ جو فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر سیاسی رہیں گے اور دفاع کے علاوہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں ایک بڑا اچھا وقت ہوگا کہ اسے آئینی اور قانونی اعتبار سے آرمی کے اس عزم کو ایک آئینی اور قانونی شکل دی جائے، اور واضح حدود طے کر لی جائیں ایجنسیز کی بھی اور فوج کی بھی اور باقی اداروں کے حوالے سے بھی حدود کا تعین ہو جائے، تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ ابھی تک جو شواہد ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ نئے جنرل جو ہیں عاصم منیر وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے پیشہ ورانہ امور پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اگر یہ صورتحال رہتی ہے اور 3 سال تک یہ روایت وہ مضبوط کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے اور خود پاکستان کے آئینی اور ریاستی نظام کے لیے یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ تو مجھے اس بات کی اس پروگرام سے اجازت دیجیے اس بات کے ساتھ کہ سیاسی سمجھوتے کے امکانات بڑھ رہے ہیں، پیدا ہوں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ باہم اعتماد کی کمی ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید صدر علوی اور اسحاق ڈار کے درمیان جو رابطہ ہوا تھا وہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور اس میں شاید اسٹیبلشمنٹ بھی معاون ہو کہ بیٹھ کر سیاسی معاملات کو صلح صفائی سے طے کر لیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں تو انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو پھر اختلاف کیا رہ گیا؟ تو سیاسی بڑے مسئلے جو تھے وہ حالات نے انہیں حل کر دیا، یہ حالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری بھی سب پارٹیوں پر عائد ہوتی ہے، اور ساری بڑی پارٹیوں کو معاشی پالیسی کے حوالے سے بھی ذمہ داری قبول کرنے کا ایک واضح عہد کرنا چاہیے۔ تو اس کے بساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لگتا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جو عمران خان کا بیانیہ تھا اور آخری جو دھمکی تھی اسمبلیاں توڑنے کی، اس کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی کا اپنا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا عمران خان انہیں 25، 30، 50 سیٹیں دینے میں تیار ہوں گے؟ مجھے شک ہے۔ اسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ بھی انہیں کوئی بڑا حصہ اگلے انتخابات میں دینے پر تیار ہوگی۔ تو لہٰذا چودھری پرویز الہی اسی پہ خوش ہوں گے کہ ان کی اگر حکومت مزید 4 مہینے، 6 مہینے یا 8 مہینے چل جائے تو انہیں اور کیا چاہیے؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ لہٰذا مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے۔